اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں درخواست کروں گا ارم حسین تشریف لائیے اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشکلوں میں ہے مشکل کشا سیدہ، مشکلوں میں ہے مشکل کشا سیدہ، ہے حقیقت میں نور خدا سیدہ. کوئی سائل نہ جب در سے خالی گیا، کوئی سائل نہ جب در سے خالی گیا، آ گیا سورہ حل عطا سیدہ، آ گیا سورہ حل عطا سیدہ. مشکلوں میں ہے مشکل کشا سیدہ، ہے حقیقت میں نور خدا سیدہ. روزے پر روزے رکھے جو تین اپنے، روزے پر روزے رکھے جو تین اپنے، خاص جنت سے کھانا گیا سیدہ، خاص جنت سے کھانا گیا سیدہ. شاہزادہ میرے بچوں پہ حسنین کا واسطہ، سب کے بچوں پہ حسنین کا واسطہ، رکھیے چشم عنایت سدا سیدہ، رکھیے چشم عنایت سدا سیدہ. محمد وآل محمد صلوات. شہزادی کا ایک معجزہ مان لو، شہزادی کا ایک معجزہ مان لو، دیکھنی ہے اگر قدرت سیدہ، دیکھنی ہے اگر قدرت سیدہ. میں بھی ہوں ایک ادنا غلام آپ کا، سب ہی ہیں ایک ادنا غلام آپ کا. رزق رکھیے ہمیشہ رواں سیدہ، رزق رکھیے ہمیشہ رواں سیدہ. مشکلوں میں ہے مشکل کشا سیدہ، ہے حقیقت میں نور خدا سیدہ. ور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد. علامہ ریاض حسن تشریف لاکھیے، کچھ دیر میں وہ تشریف لا رہے ہیں ہمارے درمیان، اور میں حسن ندیم سے گزارش کروں گا تشریف لائیے. بہت مختصر وقت رہ گیا ہے جشن کے اختتام میں. آپ تمام مومنین کو شب ولادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہت بہت مبارک ہو، اور خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. میری گزارش ہے محترم اپنے رضا جاری صاحب سے بھی ہے کہ وہ تشریف لائیے اوپر ہمارے پاس. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا، خالق نے اس کا سر کبھی، خالق نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں کیا. جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے جھکایا سر در بنت رسول پر، بنت رسول پر، جس نے جھکایا سر در بنت رسول پر، بنت رسول پر، اللہ نے کبھی اسے، اللہ نے کبھی اسے رسوا نہیں کیا. جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا، کھاتا رہے گا ٹھوکرے اب زندگی تمام، اب زندگی تمام، کھاتا رہے گا ٹھوکرے اب زندگی تمام، اب زندگی تمام. تو نے علی کو چھوڑ کے، تو نے علی کو چھوڑ کے اچھا نہیں کیا. جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا، کس طرح سے ملے گی تمہیں نعمت نجات، تمہیں نعمت نجات، کس طرح سے ملے گی تمہیں نعمت نجات، تمہیں نعمت نجات. تم نے غدیر خم پہ، تم نے غدیر خم پہ بھروسہ نہیں کیا. جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا، قیمت بڑھا چڑھا کے، قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر، لگائی گئی مگر، قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر، لگائی گئی مگر. ہم نے علی کے عشق کا، ہم نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا. جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا. عالم یہ ہے کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام، عالم یہ ہے کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام، رہی ہے سپاہ شام. عباس نے ابھی کوئی، عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا. جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا، پوری طرح مٹا دی عزام یزیدیت، پوری طرح مٹا دی عزام یزیدیت، زام یزیدیت. زینب نے کوئی کام، زینب نے کوئی کام ادھورا نہیں کیا. جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا. مونس بھائی، بعد رسول آپ، بعد رسول آپ خلیفہ تو بن گئے، خلیفہ تو بن گئے. بعد رسول آپ خلیفہ تو بن گئے، خلیفہ تو بن گئے.
کیوں آپ نے سلونی کا آپ نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا جس نے بعد رسول آپ خلیفہ تو بن گئے کیوں آپ نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا بے فیض ہے تولا خدا کی قسم نظر بے فیض ہے تولا خدا کی قسم نظر گر دشمن علی پر تبرہ نہیں کیا بے فیض ہے تولا خدا کی قسم نظر گر دشمن علی پر تبرہ نہیں کیا تمام دشمنان علی اولاد علی پردانا جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا خالق نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں کیا فجنود امام زمانہ بلندتر سلوات صلی اللہ محمد محمد حسن ندیم اور پیش کر رہے تھے اب میں منقبت کے لیے گزارش کروں گا ہمارے سینئر منقبت خان محترم جناب حضرت علی صاحب تشریف لائیے پر محمد وآل محمد صلی اللہ دیگر بلندر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلندر صلوات منقبت سے پہلے دو اشعار پیش خدمت ہیں تطہیر انما کہیں عنوان لیے ہوئے عصمت کی روح نعمت یزدان لیے ہوئے عصمت کی روح نعمت یزدان لیے بر آئی ہے جناب خدیجہ کی آرزو گود میں خلاصہ قرآن لیے جناب
رضا صرفی صاحب کے کلام سے ایک منقبت سے چند اشعار پیش کریں۔ روح رسول جانے خدیجہ ہے فاطمہ، روح رسول جانے خدیجہ ہے فاطمہ، بیمار زندگی کی مسیحا ہے فاطمہ، تعظیم کر کے سب کو بتایا رسول نے، تعظیم کر کے سب کو بتایا رسول نے، ہر ایک نبی کی قبلہ و کعبہ ہے فاطمہ۔ ایک ایک عمل سے آتی ہے آواز آج بھی، ایک ایک عمل سے آتی ہے آواز آج بھی، ماں باپ کی حیات کا نقشہ ہے فاطمہ، بنیاد لا الہ ہیں دو نقطہ عظیم، بنیاد لا الہ ہیں دو نقطہ عظیم، ایک ہے علی تو دوسرا نقطہ ہے فاطمہ، روح رسول جانے خدیجہ ہے فاطمہ، پڑھتے ہیں جس کو روز حسن زینب و حسین، پڑھتے ہیں جس کو روز حسن زینب و حسین، وہ حل مشکلات وظیفہ ہے فاطمہ، پڑھتے ہیں جس کو روز حسن زینب و حسین، پڑھتے ہیں جس کو روز حسن زینب و حسین، وہ حل مشکلات وظیفہ ہے فاطمہ، پڑھ کر جسے وجود میں آئی ہے کائنات، پڑھ کر جسے وجود میں آئی ہے کائنات، وہ لفظ کن ہے جس کا خلاصہ ہے فاطمہ، ہوتی ہے حد تمام جہاں جبرائیل کی، ہوتی ہے حد تمام جہاں جبرائیل کی، اللہ کا وہ خاص علاقہ ہے فاطمہ، جس سے لیے گئے ہیں حروف مقطعات، جس سے لیے گئے ہیں حروف مقطعات،
قرآن حافظوں نے رٹا ہے پڑھا نہیں، قرآن حافظوں نے رٹا ہے پڑھا نہیں، قرآن حافظوں نے رٹا ہے پڑھا نہیں، آدم کی بھی دعا میں وسیلہ ہے فاطمہ، قرآن حافظوں نے رٹا ہے پڑھا نہیں، آدم کی بھی دعا میں وسیلہ ہے فاطمہ، موسیٰ کے ہوش اڑا گئی جس کی بس ایک چمک، موسیٰ کے ہوش اڑا گئی جس کی بس ایک چمک، اس فیض کردگار کا جلوہ ہے فاطمہ، روح رسول جانے خدیجہ میں فاطمہ۔ شعر پیش خدمت ہے، توجہ کا تعلیم۔ سورج بھی جس کو دیکھے تو کھو بیٹھے روشنی، سورج بھی جس کو دیکھے تو کھو بیٹھے روشنی، جس میں خدا چھپا ہے وہ چہرہ ہے انسان کی کیا بساط کرے مدح سیدہ، انسان کی کیا بساط کرے مدح سیدہ، اللہ جانتا ہے رضا کیا ہے فرمائیں۔ ان سے پہلے میں آج کی اس بزم کے محترم شاعر جناب عزیز مرزا صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیے، اپنا کلام پیش کیجیے اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختتام تک پہنچتے پہنچتے تھکن تو ہو جاتی ہے، تو بس 7-8 منٹ ہمیں بھی برداشت کر لیجیے اور ایسے ہی سنیے گا جیسے سب کو سنا ہے۔ بہت گزرا نہیں ہے، منقبت کے اشعار پیش کرتا ہوں کہ عکس صفات نور پیمبر بطول ہے، عکس صفات نور پیمبر بطول ہیں، آئینہ نجات کا محور بطول ہے، آئینہ نجات کا محور بطول ہے، اور نعمت کی انتہائیں خدیجہ کے پاس ہے، نعمت کی انتہائیں خدیجہ کے پاس ہیں، شوہر نبی کی ذات ہے دختر بطول ہے، نعمت کی انتہائیں
خدیجہ کے پاس کیا کہنے شوہر نبی کی ذات ہے دختر بطول ہے اور ہے ساری کائنات کا مرکز تو پنجتن ہے ساری کائنات کا مرکز تو پنجتن اور پنجتن کا مرکز و محور بطول ہے بطول ہے اور دنیا کو چھوڑ حشر کے میدان میں چل کے دیکھ دنیا کو چھوڑ حشر کے میدان میں چل کے دیکھ بابا کے ساتھ شافع محشر بطول بابا کے ساتھ شافع محشر بطول ہیں. بس ایک اور مرتبہ سے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شفقت پدر کی ماں کی محبت ہے فاطمہ شفقت پدر کی ماں کی محبت ہے فاطمہ رحمت کے گھر میں باعث رحمت ہے باعث رحمت ہے باعث رحمت ہے فاطمہ اور ملکہ عرب کی بی بی خدیجہ تھی اب انہیں ملکہ عرب کی بی بی خدیجہ تھی اب انہیں دولت سے کچھ غرض نہیں دولت ہے فاطمہ دولت سے کچھ غرض نہیں دولت ہے فاطمہ اور وارث ملکہ عرب کی بی بی خدیجہ تھی اب انہیں دولت سے کچھ غرض نہیں دولت ہے فاطمہ اور وارث ہے شہر علم کے وصف کمال کی وارث ہے شہر علم کے وصف کمال کی عقل و شعور و فہم و فراست ہے فاطمہ عقل و شعور و فہم و فراست ہے فاطمہ. دو تین شعر اور رہ گئے. انکار ظلم و جور ہے کردار اہل بیت کی طاقت ہے فاطمہ طاقت ہے فاطمہ اور جس سے نبی کا قرض ادا ہو سکے گا وہ جس سے نبی کا قرض ادا ہو سکے گا وہ سکہ بنام اجر رسالت ہے فاطمہ جس سے نبی کا قرض ادا ہو سکے گا وہ سکہ بنام اجر رسالت ہے فاطمہ اور نقطہ نبی کی ذات ہے اور فاطمہ حصار نقطہ نبی کی ذات ہے اور فاطمہ حصار پرکار اہل بیت نبوت ہے فاطمہ پرکار اہل بیت فاطمہ اور فرش عزا کے مدح کی محفل کے ورثے دار فرش عزا کے مدح کی محفل کے ورثے دار سب آپ کی دعا کی بدولت ہے فاطمہ سب آپ کی دعا کی بدولت ہے فاطمہ اور مقتے کی زحمت ہے کہ اس منقبت کا اجر وہاں پائیں گے عزیز گارنٹر ضروری ہوتا ہے کہ اس منقبت کا اجر وہاں پائیں گے عزیز سودا ہے رب کے ساتھ ضمانت ہے فاطمہ اس منقبت کا اجر وہاں پائیں گے عزیز سودا ہے رب کے ساتھ اس منقبت کا اجر وہاں پائیں گے عزیز سودا ہے رب کے ساتھ ضمانت ہے. محترم عزیز میرے صاحب کلام پیش کر رہے تھے اب میں خطاب کے لیے میں 10 پستہ گزارش کروں گا جناب علامہ ریاض جوہری صاحب آپ کو محمد خطاب فرمانے اختتامیہ خطاب اور دعائیہ کلمات کے لیے گزارش کروں گا بار دیگر بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد
للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صلوات عزیزان محترم، سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کی خدمت میں حرف تبریک پیش کرتا ہوں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت۔ اس مختصر سی گفتگو کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں سالانہ کلام میں سورہ مبارکہ والضحیٰ کی ایک آیت پیش کی۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ سورہ والضحیٰ کے بعد 3 سورے آئے، سورہ والضحیٰ اس کے بعد 3 سورے آئے، ترتیب نزول کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ سورہ والضحیٰ میں کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ يُعْطِيكَ عطا کریں گے۔ 3 سورے چھوڑنے کے بعد جواب آیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا۔ ہم نے تجھے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا۔ سورہ کوثر تمام سامعین کو یاد ہوگا، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، مختصر ترین، سب سے بڑا سورہ بقرہ، طویل سورہ قرآن مجید کا سورہ بقرہ، اور سورہ کوثر قرآن مجید کا سب سے مختصر سورہ ہے۔ 3 آیتیں ہیں اس میں، 3 آیتیں ہیں، 10 الفاظ ہیں، اور ان میں سے 5 وہ الفاظ ہیں جو پروردگار نے قرآن مجید میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کیے۔ 5 وہ الفاظ ہیں جو پروردگار نے قرآن مجید میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کیے۔ اب کیوں نہیں ریپیٹ کیے یہ مجھے نہیں معلوم، ٹھیک، لیکن آیت کا مزاج یہ ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ تو اب یہ شان کریمی کے خلاف ہے کہ عطا کرنے کے بعد بار بار جتلائے۔ جب عطا کر دیا تو پھر کر دیا۔ ان میں سے ایک لفظ کوثر ہے، اسے کہ وقت میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ سارے لفظ بیان کروں اور اس پہ طویل گفتگو کی جائے۔ ان میں سے ایک لفظ کوثر ہے۔ اچھا، ذرا سا شان نزول سورہ کوثر کی یہ بزرگوں کے ذہن میں ہوگی، ذرا بچوں کے لیے میں بہت تیزی کے ساتھ مختصراً ہدیہ کر دوں، ٹھیک۔ لوگ رسول پر یہ کمنٹس باندھا کرتے تھے کہ بھائی رسول کی محمد مصطفیٰ کی، رسول اللہ کی کوئی اولاد تو ہے نہیں، ہے نا، ٹھیک ہے۔ میں نے دونوں لفظ استعمال کیا، رسول اللہ اور لفظ محمد بھی استعمال کیا، اس لیے کہ کہنے والوں میں کافر تھے، منافق تھے، مشرک تھے، کچھ نئے کلمہ گو بھی تھے، کچھ نئے کلمہ گو بھی تھے۔ کیا کہتے تھے بھائی؟ کہتے تھے کہ یہ بھائی رسول اللہ کی، محمد مصطفیٰ کی کوئی اولاد تو ہے نہیں، ہے نا، تو نبی کا دین، محمد کا دین زیادہ چلے گا نہیں۔ اب دیکھو طنز دیکھا تم نے، کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی رسول کی کوئی اولاد تو ہے نہیں، محمد کی کوئی اولاد تو ہے نہیں، تو محمد کا دین زیادہ چلے گا نہیں، ختم ہو جائے گا۔ مشرک تھے، کافر تھے، منافق تھے، نئے کلمہ گو تھے، مگر اتنا جانتے تھے کہ دین کو چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں روک دیا میں نے لفظ اولاد پر، اب شورا بیٹھے اگلا لفظ خود جوڑ لیں گے، بس اس سے ٹھیک ہے۔ اب یہ صورتحال تھی کہ بار بار طنز نبی پہ کہ بھائی اولاد تو ہے نہیں، اولاد ہوتی تو دین چلتا، تو ادھر انہوں نے طنز شروع کیا، ادھر جواب آیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا. ہے نا؟ کس کی صورت میں آیا کوثر؟ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی صورت. ہے نا؟ اور پھر وہاں سے جو نسل چلی وہ امام مہدی تک. ٹھیک ہے؟ جو اعتراض تھا اللہ نے اس کا جواب دے دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو کوثر نبی کی بیٹی فاطمہ. اب سن لے دو جملے، سن لے دو جملے. یہ 3 آیتوں کا سورہ نازل ہوا، 3 آیتوں کا سورہ نازل ہوا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہے نا؟ تیرا دشمن بے اولاد ہوگا. میں نے جواب آ گیا کہ تم ترس کر رہے تھے کہ اولاد نہیں ہے، جواب آیا کہ ہم نے کوثر دے دیا اور تمہارا دشمن وہ بے اولاد ہوگا. یہاں تک بات آ گئی. یہ 3 آیتوں کا سورہ آیا. جب کہ نازل ہوا نا 3 آیتوں کا سورہ، مختصر ترین سورہ، اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار پر عربوں کے بڑے بڑے قصیدے ٹنگے ہوئے تھے. دستور تھا کہ جس کا قصیدہ اچھا ہوتا تھا اسے لکھ کر کعبے کی دیوار پر آویزہ کر دیا جاتا تھا. ہے نا؟ جب یہ 3 آیتوں کا سورہ نازل ہوا تو اس وقت عربوں کے بڑے بڑے قصیدے کعبے کی دیوار پر، دیوار کعبہ پر آویزہ تھے. کعبے کے اندر کی بات نہیں ہو رہی ہے، دیوار کعبہ پر، باہر کعبے کی دیوار پر آویزہ تھے. ادھر کے 3 آیتوں کا سورہ آیا، نبی نے علی کو بلایا. بھائی 3 آیتوں کا سورہ آیا، نبی نے علی کو بلایا. سورہ آیا، علی کو بلایا. مطلب شاعر تو نہیں ہے لیکن آیا اور بلایا جڑ گیا. بھائی 3 آیتوں کا سورہ آیا اور نبی نے علی کو بلایا اور بلا کے کہنے کہ یاد ایسا کرو کہ تم بھی ان 3 آیتوں کو لکھ کر دیوار کعبہ پر آویزہ کر دو. علی نے یہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ 3 آیتیں لکھی اور لکھنے کے بعد دیوار کعبہ پر آویزہ کر دی. ہے نا؟ ادھر علی نے 3 آیتیں کعبے کی دیوار پر آویزہ کی، ادھر مشرکین نے اپنے قصیدے واپس لے لیے. بھائی ادھر اللہ علی نے وہ 3 آیتیں لکھ کر دیوار کعبہ پر آویزہ کی، ادھر مشرکین نے اپنے قصیدے واپس لے لیے. مشرک تھے، کافر تھے، مگر اتنا جانتے تھے کہ جب اللہ والا آ جائے تو اپنا والا واپس لے لو. ہو گئے نا؟ ادھر علی نے وہ 3 آیتیں، کتنی آیتیں؟ 3 آیتیں، مختصر ترین سورہ قرآن مجید کا. ادھر علی نے وہ 3 آیتیں دیوار کعبہ پر آویزہ کی، مشرکین نے اپنے قصیدے واپس لے لیے. ہے نا؟ جواب لائے ان 3 آیتوں کا؟ نہیں لائے. بس اب آپ کی طرف متوجہ ہو گیا میں. اب پورا جشن ادھر ہی گیا. میرے بزرگ ہیں اور اکثر میں نے ان کو مجالسوں میں بھی دیکھا ہے. پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، تمام حاضرین محفل کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ٹھیک بھائی 3 آیتیں دیوار کعبہ پر آئی، کعبے کی دیوار پر آئی. جواب لایا مشرک؟ نہیں لایا. اچھا چھوڑو کافر مشرک کی بات چھوڑو، آ جاؤ دور حاضر میں. ایٹم بم بنا لیا، 3 آیتوں کا جواب نہیں لا سکے. ہے نا؟ کمپیوٹر ایجاد کر لیا، 3 آیتوں کا جواب نہیں لا سکے. ہے نا؟ ہوائی جہاز بنا لیا، 3 آیتوں کا جواب نہیں لا سکے. ٹیلی ویژن ایجاد کر لیا، 3 آیتوں کا جواب نہیں لا سکے. واٹس ایپ ایجاد کر لیا، ہے نا؟ فیس بک تیار کر لیا. اچھا اب یوٹیوب سے یاد کر کے نہیں آیا، یوٹیوب بنا لیا. ٹھیک ہے، لیکن 3 آیتوں کا جواب نہیں لا سکے. بھائی ایک حیرانی کی بات ہے نا، چاند پر کمندیں ڈالتی، مریخ پر پہنچ گئے، سورج کی شعاؤں کو تم نے اسیر کر لیا. بھائی سورج کی شعاؤں کو تم نے اسیر کر لیا، لیکن 3 آیتوں کا جواب نہیں لا سکے. ہے نا؟ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو 3 آیتیں دیوار کعبہ پر آئی، جب تم ان کا جواب نہ لا سکے تو وہ جو کعبے کے اندر آیا، انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا. ہے نا بھائی؟ کوثر، فاطمہ زہرا، نبی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، نبی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی.
گھر کی کنیز نے آ کر اطلاع دی رسول اللہ کو کہ یا رسول اللہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، یا رسول اللہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اچھا، رسول کے قریب بزم میں کچھ لوگ تشریف فرما تھے، لوگ رسول کے دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے کنیز نے آ کے کہا یا رسول اللہ بیٹی پیدا ہوئی ہے نا، تو ایک مرتبہ ذرا سا چہرے کے رنگ بدلے، ذرا سا کبھی خاطر ہوئے اور چہرے پہ رنگ آئے، پکار کے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بیٹی کا پیدا ہونا کوئی اچھا شگون تو نہیں ہے؟ وہ جو قریب میں بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ بیٹی کا پیدا ہونا کوئی اچھا شگون تو نہیں ہے۔ میں زمانے جاہلیت کی بات نہیں کر رہا، لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، جیسا ہی کہا کہ اللہ کے رسول بیٹی کا پیدا ہونا کوئی اچھا شگون تو نہیں ہے، چہرے محمد پر جلال آیا اور اب جلال کے آرام میں کہنے لگے بیٹی نہیں کہا، کہنے لگے حاذہ ریحانۃ رزق اللہ الیہ، حاذہ ریحانۃ، بیٹی نہیں، حاذہ ریحانۃ، یہ جنت کا پھول ہے، رزق اللہ الیہ، اور یہ میرے اللہ کا تحفہ ہے۔ فاطمہ کیا ہے؟ جنت کا پھول ہے اور اللہ کا تحفہ۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول کہہ رہے ہیں رزق اللہ الیہ، یہ فاطمہ میرے اللہ کا تحفہ ہے۔ تو فاطمہ ہے اللہ کا تحفہ ہے نا، تو اللہ نے یہ تحفہ کس کو دیا؟ محمد رسول اللہ کو۔ یہاں تک تو ہم آ گئے نا کہ فاطمہ ہے اللہ کا تحفہ، اور اللہ نے یہ تحفہ دیا کس کو؟ محمد رسول اللہ کو۔ اللہ نے یہ تحفہ دیا محمد رسول اللہ کو، تحفہ دیا۔ خود رسول فرما رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے نا، تسبیح بھیا دکھ رہی ہے سب کو تسبیح، مثال دے رہا ہوں، سچ نہ سمجھ لیجیے گا، مثال دے رہا ہوں ہے نا، یہ تسبیح ہے میرے ہاتھ میں، اور میرا جی چاہ رہا ہے مثال کے طور پر کہ میں تسبیح اپنے بزرگ کو تحفے میں دے دوں، ٹھیک، میں یوں آگے ان کی خدمت میں پیش کروں گا، یہ ہاتھ بڑھا کے تحفہ قبول کر دیں گے ہے نا۔ بھائی سامنے بیٹھے میں نے تسبیح تحفے میں ان کو دی، مثال دے رہا ہوں، انہوں نے ہاتھ بڑھایا تسبیح رکھ لی تحفے میں، ہو گئی بات۔ اب میں مثال کو پلٹ رہا ہوں، یہ سامنے چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، یہ بیٹھا ہے نا چھوٹا بچہ، اب یہی تسبیح میں اس چھوٹے بچے کو تحفے میں دیتا ہوں، چھوٹے بچے کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ بھی بزرگ کی طرح بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کے وصول کریں؟ دیں گے اجازت؟ کیا نہیں دیں گے؟ کیوں؟ اسے کہ تہذیب دنیا یہ ہے کہ اگر تحفہ بڑے کی طرف سے ملے تو کھڑے ہو کر وصول کرو۔ وہ تو بزرگ ہیں، ان کو حق ہاتھ بڑھایا تحفہ لے لیا، لیکن اگر یہ تسبیح تحفے میں کسی بچے کو دو تو ان کے والد جو نزدیک بیٹھے ہوئے کہیں گے بیٹا کھڑے ہو کے وصول کرو، ہے نا۔ تو تہذیب دنیا ہے کہ اگر تحفہ بڑے کی طرف سے ہو تو کھڑے ہو کر وصول کرو۔ فاطمہ ہے اللہ کا تحفہ، اللہ اکبر، اللہ ہے بڑا، محمد ہے چھوٹے، تو فاطمہ ہے بڑے کا تحفہ، جب بھی آتی ہے محمد تعظیم پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور روایتیں بہت ہیں، جاءت فاطمہ قام رسول اللہ، ادھر فاطمہ زہرا آئی، رسول قام رسول اللہ، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ رسول کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ شاید اپنی بیٹی کی تعظیم میں، بھائی ہر بات تو نہیں کھڑا ہوتا ہے نا، تو یہ فلسفہ کلیئر ہو گیا، ٹھیک۔ اب ظاہر ہے کہ بیٹی ہے، نبی کے گھر میں بیٹی ہے، پلی بڑی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں پیغامات تو آتے ہیں، یہ تو اللہ کا بنا ہوا نظام ہے نا کہ بھائی جس گھر میں بیٹی ہوگی، اچھا رک لو، بیٹیوں کو آسان نہ سمجھنا، ابھی ایک روایت رہ گئی ہے میں سنا دوں، کیونکہ بات لفظ بیٹی سے ہو رہی ہے نا، تو بیٹیوں کو آسان میں سمجھنا، میرے نبی نے فرمایا البنات رحمت والبنون نعمت، میں نہیں کہہ رہا، رسول کہہ رہے البنات رحمت، رسول کہہ رہے بیٹیاں رحمت ہیں، رسول کی حدیث ہے، متفق بین الفرق ہے، رسول نے کہا بیٹیاں رحمت ہے، رسول کہہ رہے ہیں، خود رسول کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو جو عالمین کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے محمد، اور جو محمد کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے فاطمہ۔
تو اب یہ اپنی جگہ طے ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں پیغامات تو آتے ہیں، ہے نا. اب نبی کی بیٹی کے لیے پیغامات آنا شروع ہوئے، سب نے لکھا یا رسول اللہ. کوئی آیا کہا اللہ کے رسول وہ عرب کے بڑے سردار کا رشتہ ہے، پیغام ہے آپ کی بیٹی کے لیے. کہا بھائی اس سے کہہ دو کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس سے کہہ دو کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. کوئی اور آیا کہا اللہ کے رسول بہت دولت مند شخص ہے، قبیلے کا سردار ہے، دولت مند شخص ہے، رشتہ ہے، پیغام ہے آپ کی بیٹی کے لیے. کہا بھائی اس سے بھی کہہ دو اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. اب رشتے آ رہے ہیں، نبی کی بیٹی کے لیے پیغامات آ رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں، ہے نا. کوشش ہے کہ کہیں سے نبی سے رشتہ جڑ جائے. نبی کی بیٹی ہے نا، نبی کی بیٹی ہے اور اکلوتی بیٹی ہے. کیا ہے؟ حالانکہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء نے تحقیق کی ہے. سب کی بات کر رہا ہوں، تمام علماء نے تحقیق کی ہے. کچھ نے کہا کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، کچھ نے کہا نبی کی 1 بیٹی. میں نے کہا اپنی زبان سے ادا کیا کہ اکلوتی بیٹی، ٹھیک. لیکن یہ علمی موضوع ہے اور لوگوں کو حق ہے تحقیق کرنے کا. تو کچھ نے کہا نبی کی 4 بیٹی، کچھ نے کہا نبی کی 1 بیٹی، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ میرا موضوع نہیں ہے. ہوں گی نبی کی 4 بیٹی، لیکن صدیقہ کوئی نہیں، طاہرہ کوئی نہیں، بطول کوئی نہیں، راضیہ کوئی نہیں، مرضیہ کوئی نہیں، علی کی زوجہ کوئی نہیں، حسنین کی مادر کوئی نہیں. تو جب نبی کی اپنی بیٹی فاطمہ جیسی نہ ہوئی تو کسی بندے خدا کی بیٹی فاطمہ جیسی کیسے ہو جائے گی؟ اب ابھی میری نگاہ پڑی جناب مولانا پر. درود پڑھتے محمد علی محمد. کیسے مزاج ہے؟ بس اب مولانا بھی آ گئے تو اب گفتگو بہت تیزی کے ساتھ اختتامی مرحلے میں چلی جائے گی. لیکن 2 جملے تو حالیہ کرنے ہوں گی. نبی کی 4 بیٹی، لیکن فاطمہ زہرا جیسی وہ نہیں. اور میری زبان سے نکل گیا اکلوتی بیٹی، ہے نا. تو اب کوئی ایک ہلکی سی دلیل تو دے دوں نا، تفصیلات کبھی پھر حالیہ کروں گا. ایک ہلکی سی دلیل ہے نا. یہ پوری دنیا کا قانون ہے، فقط پاکستان کی بات نہیں کر رہا. پوری دنیا کا قانون ہے کہ اگر کسی پراپرٹی پر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس محفل میں پراپرٹی والے بھی بیٹھے ہوں گے یقیناً، ہے نا. تو پوری دنیا کا دستور ہے یہ، آپ کی خدمت میں خصوصیت کے ساتھ پوری دنیا کا قانون ہے یہ. اٹ از این انٹرنیشنل لا کہ اگر کسی پراپرٹی پر ڈسپیوٹ ہو جائے، ہے نا، تو فیصلہ اس وقت تک نہیں سنایا جاتا جب تک سارے دعوے دار سامنے نہ آ جائے. تو اگر فاطمہ کے علاوہ کسی اور نے بھی دعویٰ کیا ہو، نام تو بتلا. بس اب رکنا نہیں ہے نا. بات کیا ہو رہی تھی؟ رشتے آ رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں، اور فطری عمل ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون. جس گھر میں بیٹی ہوگی وہاں پیغامات تو آئیں گے، ہے نا. اب پیغامات آ رہے ہیں، اللہ کے رسول فلاں کا رشتہ ہے. کبھی کہہ دو کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. پھر کوئی آیا، اللہ کے رسول رشتہ ہے، پیغام ہے آپ کی بیٹی کے. کہا اس سے بھی کہہ دو کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. رشتے آ رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں نبی کی بیٹی کے لیے، اور رسول ایک جملے میں جواب دے رہے ہیں، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، سورج کو پلٹا دے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، چاند کو توڑ دے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، ستارے کو اتار لے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، سمیتے سے تسبیح پڑھوا لے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، بچو سے کلمہ پڑھوا لے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے. اور وہ اختیار جو ہر باپ کو اپنی بیٹی پر ہے، وہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. بھائی وہ اختیار جو ہر باپ کو اپنی بیٹی پہ ہے. اور فقہاء نے، علماء نے کتابوں میں لکھا بھی ہے
کہ باپ کو اتنا اختیار ہے کہ جب مولانا سیغے جاری کیے جاتے ہیں تو وکالت انہا عن ابھی ہاں سیغے جب جاری کیے جاتے ہیں نکاح کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ میں لڑکی اور اس کے باپ کی طرف سے سیغے جاری کر رہا ہوں، اتنا اختیار ہے نا. اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے نا. اچھا ہاتھ جوڑ کے پھر سوال کروں کہ نام ہے احمد مختار، کیا کہنے بابا، کیا کہنے بابا، بھائی نام ہے احمد مختار اور بیٹی پر اختیار نہیں ہے نا. سوال ہے تو جب ہاتھ جوڑ کے سوال کیا گیا تو رسول شاہی جواب دیں گے. اب سن لو جواب. بھائی رسول شاہی کہیں گے کہ یہ ہے معصومہ، یہ ہے معصومہ ہے نا. اور میں مسلمان بنایا کرتا ہوں، میرا کام ہے مسلمان بنانا، میں معصوم نہیں بناتا. یہ ہے معصومہ، میں بناتا ہوں مسلمان ہے نا. اور معصوم بناتا ہے اللہ. تو اب اپنے پاس سے معصوم بنا کے بھیجے تو شادی ہو. بھائی اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا رسول، اس بیٹی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. تو بات کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ہے معصومہ، فاطمہ زہرا ہے معصومہ ہے نا. اور میرا کام ہے مسلمان بنانا، میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا. معصوم بناتا ہے اللہ. تو اب اپنے پاس سے معصوم بنا کر بھیجے تو شادی ہو. اب سمجھ میں آیا کہ دیوار کعبہ شک کیوں ہوئی. یہ ہے معصومہ، میرا کام ہے مسلمان بنانا، معصوم بناتا ہے اللہ. اب اللہ اپنے پاس سے معصوم بنا کر بھیجے تو شادی ہو ہے نا. اچھا اب آپ نتیجہ کیا نکلا اس گفتگو کا؟ نتیجہ یہ نکلا گفتگو کا کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. مولانا نتیجہ یہی نکلا اس گفتگو کا، یہی نکلا نا. پیچھے والے بہت سناٹے میں آگے، مجھے معلوم ہے کہ سناٹا ہونا ہے، ابھی یہ ختم ہو جائے گا بہت جلدی. بھائی جو میں نے دلیل پیش کی تو آپ کے ذہن میں کیا سوال آیا؟ بھائی یہی آیا کہ جناب فاطمہ ہے معصومہ، کسی غیر معصوم کی شادی نہیں ہو سکتی، اسی لیے معصوم اللہ نے بنا کر بھیجا اوپر سے. ٹھیک، تو اصول کیا بنا کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی ہے نا. اب آپ دلیل مانگیں کہ کیوں نہیں ہو سکتی، یہ بھی تو ہے نا. آپ کو حق دلیل ماننے کا بھائی معصومہ کی شادی غیر معصوم سے کیوں نہیں ہو سکتی ہے نا. تو قرآن میں آیت ہے، پروردگار کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء. شادی کے بعد مرد کو عورت پہ برتری حاصل ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. قرآن کی آیت الرجال قوامون علی النساء، شادی کے بعد مرد کو عورت پر برتری حاصل ہوتی ہے نا. معصومہ ہے تابع عصمت. اگر معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو جائے تو عصمت خطا کار کی تابع ہو جائے گی. پہنچ گئی بات ہے نا. بھائی آیت پیش کر دی میں نے، آیت پیش کر دی کہ مرد کو عورت پر برتری حاصل ہے. اگر معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو جائے تو عصمت خطا کار کی تابع ہو جائے گی. اس کے معصومہ ہے تابع عصمت، اور معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو جائے تو عصمت خطا کار کے تابع ہو جائے گی. کہنے لگا سب کچھ قبول ہے لیکن یہ قبول نہیں کہ عصمت خطا کار کے تابع ہو جائے. تو وہ اللہ جو یہ پسند نہ کرے کہ عصمت خطا کار کے تابع ہو جائے، وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ عصمت خطا کار کے ہاتھ پہ بیعت کر لے. بس گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. ٹھیک ہے نا. معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. بات اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. اب تم کو حق ہے کہ چیلنج کر دو کہ بھئی دکھلائیں کیسے ممکن ہے. ٹھیک، تو ایک آیت اور ہدیہ کروں اور پھر اجازت لے لوں. جناب مریم کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرک واصطفاکی علی نساء العالمین. مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا، طہارا کے تمہیں پاک کیا ہے نا. تو مریم طاہرہ ہے، مصطفیٰ ہے نا، طاہرہ ہے، مصطفیٰ ہے، معصومہ ہے. آیت مہر جناب مریم کی عصمت پر. ٹھیک ہے نا. تو مریم ہے معصومہ.
جناب مریم کے زمانے میں کوئی ان کا کفو معصوم موجود نہیں تھا، اس لیے شادی نہیں ہوئی. کیا بات ہے، بس گفتگو اس مرحلے میں مزید آپ کوشچن کر سکتے ہیں، میں آگے بڑھ سکتا ہوں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے نا. تو اب معصومہ کی شادی ہوئی معصوم سے، اس لیے علی کو کعبہ پیدا کیا ہے نا. اچھا سب کو یاد ہے، تفصیلات میں جاؤں گا بہت وقت صرف ہو جائے گا. میں ایک جملہ صرف ہتھیا کرنا چاہ رہا ہوں، ایک جملہ، ٹھیک ہے نا. لوگ جو پیغامات لے کر جا رہے تھے، جب سب کو جواب ملا کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، تو وہی لوگ آئے علی کے پاس. اور اب جو جملے تاریخ میں لکھے ہیں میں دہرانا نہیں چاہ رہا، وقت بہت صرف ہو جائے گا، وقت بہت صرف ہو جائے گا. وہاں پہ ایک جملہ یہ بھی ملتا ہے، جو آئے نا وہاں سے پھر علی کے پاس آئے تو ایک جملہ یہ بھی ملتا ہے، کہنے لگا یا علی آپ تو 2 شرف میں ہم سے بہت زیادہ ہے نا، تو آپ کا حق پہلے بنتا ہے کہ آپ دستگیر کریں، آپ پیغام دیں. ان میں سے پہلا شرف بتایا کہ ہم سب میں افضل آپ ہی ہیں بنسبت اسلام. میں جملے کو مختصر بنسبت اسلام ہم سب سے زیادہ شرف آپ کا بلند ہے اسلام کے اندر ہے نا. تو جب یہ بات اس وقت مان رہے تھے تو بات رسول کیوں نہیں مانی ہے نا. سوچے بات ایک ریزننگ یہ دی، اور دوسری تھی کہ آپ تو رشتے دار ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، تو آپ کا حق پہلے بنتا ہے نا. یہ ہے سب کچھ ٹھیک. ادھر علی چلے گھر سے نکلے شہزادی کا پیغام دینے کے لیے. علی چلے اپنے گھر سے نبی کے گھر کی طرف، سب نے لکھا ہے. ادھر جبریل چلا عرش سے فرش کی طرف، ٹھیک ہے نا. اور علی کے پہنچنے سے پہلے رسول کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد پیغام پہنچایا کہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے آپ کی بیٹی کا عقد اپنے گھر میں پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ عرش پہ پڑھ دیا. ان اللہ قد زوجہا، ہم نے ان اللہ قد زوجہا، ہم نے آپ کی بیٹی کا عقد اپنے گھر میں پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ عرش پر پڑھ دیا ہے نا. اب آپ زمین پر اس کی نقل کر دیجئے. میں نے یہ لفظ جان کے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. بس بات ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی و فاطمہ وہ ہیں جن کا عقد ایک مرتبہ نہیں 2 دفعہ ہوا ہے نا بھائی. ہر آدمی کا عقد ایک عورت سے ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے نا. یہ علی اور فاطمہ واحد ہے، کائنات کا واحد جوڑا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا عقد 2 دفعہ ہوا. پہلی دفعہ عرش پر اللہ نے پڑھا، دوسری دفعہ فرش پر محمد نے پڑھا. ہو گئی بات. یہ پہلا کمال ہے نا. اور دوسرا کمال یہ ہے کہ تاریخ ہدایت کا یہ واحد جوڑا ہے جس میں شوہر اور زوجہ دونوں معصوم ہیں. ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نا. بس اس سے زیادہ کچھ بھی عرض نہیں کرنا ہے نا. اب وہ جملے تو بہت تھے، جملے تو کہنے کو بہت تھے. مہر میں زمین اور آسمان کو رکھ دیا، یہ بھی تو پیغام دیا تھا اللہ نے کہ ہم نے فاطمہ کے مہر میں کیا رکھ دی؟ زمین و آسمان کو رکھ دیا، یعنی کائنات کو فاطمہ زہرا کے مہر میں رکھ دیا. اگر آپ نے مولانا کو بس یہ آخری جملہ اور مولانا ہی سے مخاطب ہو، ٹھیک ہے. فاطمہ کے مہر میں اللہ نے کیا رکھا بھیا؟ کائنات کو رکھ دیا. خلاصہ یہ کہ کائنات کو رکھ دیا، زمین و آسمان کو، ٹھیک. مولانا کو آپ نے مدعو کیا نکاح پڑھانے کے لیے، ٹھیک. یہ کہا بھائی نکاح پڑھانے کہ جناب میرے بیٹے کا صاحبزادے کا نکاح پڑھا دیا. مولانا پہنچ گئے نکاح پڑھانے کے لیے. اور آغاز ہونے سے پہلے مولانا نے بات کر کے اپنی طرف سے 5 ارب روپے جو ہے نا وہ حق کے مہر رکھ دیے. 5 ارب روپے مولانا نے اپنے خود کہہ کے 5 ارب روپے حق کے مہر رکھ دیا. جیسے انہوں نے 5 ارب روپے حق کے مہر رکھے، وہ جو دولہا تھا اور اس کے والد تھے وہ بگڑ گئے. کہنے لگے مولانا نہ میری حیثیت نہ میرے بیٹے کی حیثیت، یہ 5 ارب روپے ہم دیں گے کہاں سے؟
گئی بات؟ بس بات مکمل ہو گئی. اللہ نے کائنات کو رکھ دیا, کائنات کو. بھائی لڑکے کی طرف سے زیادہ لے ہے تو نگاہ خدا میں پہنچ گئی بات, بات پہنچ گئی. گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی ہے نا. یا تو اللہ کو علی کی حیثیت کا اندازہ نہیں تھا, یا پھر یہ مانو کہ نگاہ خدا میں وہ مہر زمین و آسمان جو رکھا شہزادی کے مہر میں, یا تو اللہ کو علی کی حیثیت کا اندازہ نہیں تھا. مثال دے دی میں نے مولانا کو سامنے رکھ کے, ٹھیک. تو اس سے ایک صورت کیا اللہ کو علی کی حیثیت کا اندازہ نہیں تھا, یا پھر نگاہ خدا میں یہ کائنات. الحمدللہ رب العالمین. محمد صلوات صلی اللہ علیہ وسلم. خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے تمام حضرات کا, بہت شکریہ. تشریف لائے آپ اور خصوصاً علامہ صاحب دعائیہ کلمات کے لیے. میری گزارش مولانا ابو حسن امام مسجد عسکری آپ کا مدعا سے درخواست ہے بلند آواز سے درود پڑھنے. محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. ایک دو باتیں اور پھر دعا. کلام منقبت اور برادر عزیز کی تقریر آپ نے سماعت فرمائی. کیا کہا جائے اس ہستی کے لیے جو قطب عالم امکان کی قطب ہو. اور پھر ایک شعر وہ یہ کہ توجہ کریں, بہت پرمعنی ہے کہ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا, اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاتحہ. عبادت کی معراج نماز, نماز کی معراج سجدہ, اور وہ بھی نبی اکرم کا. تو تحفے میں اس سجدے کے جو ملا اس کا نام زہرا ہے. شکر ہے اس واجب الوجود کا کہ ہم سب کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولایت کی محبت پر خلق کیا. پروردگارہ تجھے واسطہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا اس جشن کو, اس عبادت کو پڑھنے والے, سننے والے, اہتمام کرنے والے, تعاون کرنے والے, پروردگارہ ان سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما, رحمتوں کا نزول فرما, شر جن و انس سے محفوظ فرما, محبان اہل بیت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, علماء حقہ, مجتہدین کرام, فقہا, اہل بیت کے وہ چاہنے والے جو کسی بھی صورت میں اہل بیت کے پیغام کو اخلاص کے ساتھ آگے منتقل کر رہے ہیں. پروردگارہ ان سب پر خصوصاً حضرت زہرا کی
توسط سے اپنی رحمتوں کو نازل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، امراض سے محفوظ فرما، مریضوں کو بالخصوص شاعر اہل بیت عباس حیدر زیدی اور وہ تمام افراد جنہوں نے دعائے صحت کے لیے کہہ رکھا ہے، مورد نظر جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے مریض ہیں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارا دشمنان و قاتلان حضرت زہرا کے عذاب میں اضافہ فرما، محبان اہل بیت جہاں جہاں ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد